حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 137 روپے 24 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 458 روپے 41 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 184 روپے 49 پیسے کا اضافہ، نئی قیمت 520 روپے 35 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل 29 روپے 41 پیسے مہنگا ہو کر 395 روپے 3 پیسے کا فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل بھی عوام کی پہنچ سے دور، قیمت میں 34 روپے 8 پیسے کا اضافہ، نئی قیمت 467 روپے 48 پیسے فی لیٹر مقرر۔ حکومت کا موٹر سائیکل والوں کو 3 ماہ کے لیے 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی نیوز کانفرنس، کہا ہر ماہ 20 لیٹر استعمال کرنے والے موٹر سائیکل سواروں کو ریلیف ملے گا۔ انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ کو ڈیزل پر فی لیٹر 100 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ ٹرک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو فیول پر 70,000 روپے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی۔ زراعت پر چھوٹے زمینداروں کے لیے 1500 روپے فی ایکڑ سبسڈی دی جائے گی۔ قیادت نے فیصلہ کیا ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ علی پرویز ملک نے کہا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، اس وقت قوم کو اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ کفایت شعوری مہم کے تحت ٹی ایس ڈی پی میں کٹوتی کی گئی، وزیر خزانہ کی قیادت میں بنائی گئی کمیٹی نے بروقت فیصلے کیے۔ خارجہ محاذ پر نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اہم کردار ادا کیا۔ ابھی یہ کرتے 5-10 روپے کرتے ہم غریب کو سمجھ آتی، انہوں نے ایک دم 140 روپے پہ یہ انہوں نے چڑھا دیا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے؟ اب غریب آدمی آٹا لے یا پیٹرول ڈلوائے، جنگ وہاں پہ لگی ہے، ہمارے ادھر جنگ بن گئی ہے۔ اللہ مالک ہے، مر جائیں گے، غربت نہیں رہنے دیں گے۔ کہتے تھے نا غریب اگائیں گے، انہوں نے غربت نہیں ختم کی، غریب ختم کریں گے۔ عام آدمی تو پہلے ہی مر چکا تھا جی، اپنا پروٹوکول یا کسی قسم کی کمی نہیں۔ غریب آدمی جب بھی مرتا ہے قربانی غریب آدمی کو دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں نہ گاڑی چلا سکتے ہیں، اب یہ اللہ جو ہے نا ان کو ہدایت دے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، شہری حکومت سے ناراض، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ کہا پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں نے بجٹ کو شدید متاثر کر دیا، زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے نہ صرف ٹرانسپورٹ بلکہ اشیاء خورنوش سمیت ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی۔ حکومت نے لیوی کی شرح بھی بڑھا دی، پیٹرول پر فی لیٹر لیوی کی شرح میں 55 روپے تک کا اضافہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم لیوی 106 روپے سے بڑھ کر 161.55 روپے فی لیٹر کی سطح پر پہنچ گئی۔ ڈیزل پر تمام درآمدی ٹیکسز کے علاوہ 2.5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی برقرار۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات، ٹرانسپورٹرز کا کرایوں میں 65% تک اضافے کا فیصلہ۔ لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ 3,000 سے بڑھا کر 4,000 روپے کر دیا گیا۔ لاہور سے پشاور کا کرایہ 3500 سے 4600 روپے ہو گیا۔ دیگر شہروں کے کرایوں میں بھی بڑا اضافہ ریکارڈ۔ گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی 60% اضافہ۔ لاہور سے کراچی 20 فٹ کنٹینر کا کرایہ 90,000 سے بڑھا کر 1,60,250 روپے کر دیا گیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں مزید مہنگائی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک سے کہا ہے کہ خطے کی صورتحال کے باعث مہنگائی بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر سخت مانیٹری پالیسی رکھی جائے۔ افراط زر بڑھے تو اسٹیٹ بینک شرح سود میں اسی تناسب سے اضافہ کرے۔ زر مبادلہ ذخائر بڑھانے کے لیے انٹر بینک مارکیٹ کو مستحکم بنانے اور شفافیت بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ ٹرمپ کے جنگ جاری رکھنے کے اعلان پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل $109 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ امریکی خام تیل $111 فی بیرل پر فروخت۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,52,000 سے زائد تک گیا۔ ایشیائی مارکیٹس میں ملا جلا رجحان برقرار۔ جنوبی کوریا کے کوسپ انڈیکس میں 3% تیزی، جاپان کے نکی انڈیکس میں 1.5% کا اضافہ ریکارڈ۔ ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 1% مندی، چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں بھی 1% مندی دیکھنے میں آئی۔
ایران کا امریکہ کے ایک اور F-35 طیارے کو بھی مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وسطی ایران میں امریکی F-35 طیارے کو گرایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جدید ترین طیارے کو نیول ایئر ڈیفنس نے نشانہ بنایا۔ طیارے کو نشانہ بنانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ایران کا امریکہ کے طیارہ بردار بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بھی حملہ، بیڑے کو قدر میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ وسطی اسرائیل میں میزائل گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کے خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملے۔ دبئی میں امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کے ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا اردن میں الزرق فوجی اڈے پر بھی ڈرون سے حملہ۔ بحرین میں امازون کی کلائنٹ فیسلٹی کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کے مطابق حملوں میں کئی امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ایران جنگ میں مطلوبہ ہدف حاصل نہ ہونے پر امریکی فوج میں برطرفی۔ امریکہ کے چیف آف آرمی اسٹاف ریڈی جارج برطرف۔ پینٹاگون نے امریکی آرمی چیف کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ صدر ٹرمپ نے امریکی اٹارنی جنرل کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ وزیر جنگ نے مزید 2 اعلیٰ فوجی افسران جنرل ڈیوڈ ہارڈلی اور میجر جنرل ولیم گرین جونیئر کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ امریکی میگزین دی اٹلانٹک کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ٹرمپ FBI ڈائریکٹر کاش پٹیل کو بھی برطرف کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ آرمی سیکرٹری ڈینیل ڈریسکور اور لیبر سیکرٹری لوری شاویز ٹی ریمر کی برطرفی سے متعلق بھی بات چیت جاری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں شدت آ گئی۔ تہران کو کرج سے ملانے والا اہم پل تباہ کر دیا۔ حملے میں 8 افراد شہید ہو گئے، 90 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق حملے میں زیر تعمیر B1 پل کو نشانہ بنایا گیا، جو تکمیل کے قریب ایک اہم انفراسٹرکچر منصوبہ تھا۔ تہران میں 1 صدی پرانے طبی تحقیقاتی ادارے پر حملہ، عمارت کو نقصان۔ حزب اللہ کا جنوبی لیبنان میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا اسرائیلی فوج کی گاڑیوں پر شیلنگ کی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق یمن سے حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے بھی اسرائیل پر میزائل داغا۔ اسرائیلی فوج نے یمن سے میزائل حملے کی تصدیق کر دی۔ ٹرمپ کا ایران کو دیر ہونے سے پہلے معاہدہ کرنے کا مشورہ۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، ایران نے سب سے بڑے پل کو تباہ کر دیا، ایران کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوگا، مزید سخت حملے کریں گے۔ تہران نے معاہدہ نہ کیا تو مزید پلوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ تنازع ختم ہو گیا تو آبنۂ ہرمز خود بخود کھل جائے گی۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے عظیم ملک بننے کی امید ختم ہو جائے گی۔ ایران کی شہری انفراسٹرکچر اور پلوں پر امریکی حملوں کی مذمت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تباہ پل کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ واضح اعلان کرتے ہوئے کہا، شہری انفراسٹرکچر پر حملوں سے ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا، ہر تباہ عمارت اور پل کو پہلے سے کہیں مضبوط بنائیں گے۔ امریکہ کی مجروح ساکھ کبھی بحال نہیں ہو سکے گی۔ ایران کا دفاعی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ زمینی کارروائی کے لیے آنے والے فوجیوں کی لاشیں بھیجنے کا عزم۔ وطن کی محبت میں جوانیاں لٹانے کی عادت ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے محمد اسپیکر باقر کا کہنا تھا کہ غور سے سنو، 18 سال کی عمر میں رائفل کے ساتھ میدان جنگ کا رخ کر چکا ہوں، سامنے آؤ، مقابلے میں ہمارا سر اونچا پاؤ گے۔ ایرانی آرمی چیف کی زیر صدارت اجلاس، دشمن زمینی کارروائی کرے تو اس کا ایک بھی فوجی واپس نہیں جانا چاہیے، کمانڈرز کو ہدایت۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سپیل۔ لاہور میں رم جھم موسم خوشگوار، ننکانہ صاحب اور چونیا میں بادل خوب برسے۔ سندھ میں بارشوں کا سلسلہ جاری، کندکوٹ اور خانپور مہر میں بارش کے باعث گندم کی تیار فصل کو نقصان۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشیں، پشاور میں بھی بارش کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ہری پور، خانپور ہزارہ، صوابی میں وقفے وقفے سے بارش، موسم میں خنکی۔ آزاد جموں کشمیر کے بھی بارشوں کے نئے سلسلے کا آغاز۔ مظفرآباد اور گردونواں میں وقفے وقفے سے بارش، درجہ حرارت میں نمایاں کمی۔